معزز سامعین، آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اس کا عنوان کھڑکی ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ شاہین کمال ہیں اور کتاب کا سنِ اشاعت 2022۔ میں ہوں صداکار شاہین کمال۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ پیش خدمت ہے افسانہ گھگو گھوڑا۔ رحیم نے جب گھر میں قدم رکھا تو اس کی بے پناہ حیرت بجا کہ صورتحال اس کی توقع کے عین برعکس تھی۔ میز پر بھاپ اڑاتے اشتہا انگیز کھانے، صاف ستھرا قرینے سے سجا بنا نکھرا گھر اور نقشق سے درست میں کوئی تبصرہ کیے بغیر وہ سیدھے بیڈ روم میں چلا گیا، جو اس بات کا مظہر تھا کہ موصوف کھانا باہری سے کھا آئے ہیں۔ میں نے اطمینان سے کھانا کھایا، برتن سمیٹے اور پھر معمول کے مطابق اس کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کر بیڈ روم میں آئی۔ میرے سجے بنے سراپے اور دودھ کے گلاس کی طرف اس نے غور سے دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں الجھن کے ساتھ ساتھ شک بھی نمایاں تھا۔ بے فکر رہو، دودھ میں زہر نہیں ملایا ہے، میں نے ایک ہی سانس میں آدھا گلاس خالی کر کے گلاس بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے کوسٹر پر رکھتے ہوئے کہا۔ رحیم نے آنکھ اٹھا کر گلاس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کی نظریں بدستور مجھ پر جمی تھیں۔ پھر کمرے میں اس کی سرد اور پتھریلی آواز گونجی، تم کچھ بھی حربے آزما لو، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ میں تمہارے فیصلے بدلے جانے کے خواہش مند بھی نہیں، بلکہ میں تو تمہیں اپنا فیصلہ سنانے کی متمنی ہوں، میں نے نہایت ٹھہرے اور قطعی لہجے میں کہا، اور رحیم کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ آج ہی صبح ناشتہ کرتے ہوئے رحیم نے نہایت بے رحمی کے ساتھ میرے سراپے اور خد و خال میں موجود بدصورتیوں سے نہ صرف مجھے نئے سرے سے آگاہ کیا تھا، بلکہ میری فطرت میں رچے بسے وہ تمام نادیدہ عیوب جنہیں میں ہمیشہ ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی، ان سے بھی از سر نو جانکاری دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے نہایت قطعیت کے ساتھ مجھے اپنا آخری اور حتمی فیصلہ بھی سنا دیا تھا۔ میں وہ ہوں جس کی زندگی کے توانا 19 سال اس شخص کی ٹہل سیوا اور اس کی اولاد کی خدمت میں بسر گئے۔ گھر کی بھٹی میں جل کر میری انمول جوانی خاک ہوئی اور میں کھرے سونے کی ڈلی، کندن تو کیا، مول کے تول میں پیتل بھی نہ ٹھہری۔ گزشتہ 20 منٹ سے میں لوہے کی الماری میں جڑے بھدے آئینے میں اپنے آپ کو ہر رخ اور زاویے سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا حقیقی تجزیہ بھی کر رہی تھی۔ ہائے، چہرے کی ملائمت کیا ہوئی؟ خشک جلد کے پیچھے کہیں دبکی چھپی ہوگی۔ چہرے پر تتلی شکل کی جھائیاں، مگر تتلی شکل کیسے؟ تتلی تو خوشی و خوش رنگی کا استعارہ ہے۔ ہاں، البتہ موت سے ضرور تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ موت کے سیاہ پر بالکل ماتمی، جیسے میری زندگی۔ ہونٹ بے رس و رنگ اور دونوں کناروں پہ چغلی کھاتی ہوئی عمر کی لکیریں، ماضی کی ستارہ ساز آنکھیں اب جیسے بجھے ٹمٹماتے دیے۔ بال شکر کے بھی اتنے بھی بے رونق نہیں، مگر 2 منہ کے سبب ٹرمنگ کے لیے اتاولے۔ ہاتھ، توبہ توبہ، ریشمی کپڑا ہاتھوں میں پکڑ لوں تو کپڑا لیر و لیر ہو جائے۔ بیشتر انگلیوں کے ناخنوں پر سفید ادھورے 7ویں کے چاند ہویدا۔ سراپا، اف، سراپا تو پوچھو ہی مت۔ 2 سیزیرین اور 1 نارمل ڈیلیوری نے زاویے اور پیمانے سب بدل دیے۔ زیریں دھڑ پر لمبے لمبے سفید نشانات نمایاں، جیسے ریت پر لہراتے رینگتے روپہلی سانپ۔ جسم کی کساوٹ اور نشیب و فراز سب گویا قصہ پارینہ کے ابواب۔ شادی کے 8ویں سال میری تیسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد سے میرا جسم بے ڈول ہونا شروع ہو گیا تھا، جو باوجود کڑی ورزش اور فاقوں کے پھر کبھی اصلی پیمائش پر لوٹا ہی نہیں۔ میری تمام کی تمام کثرت و کوشش بے سود اور جان توڑ مشقت بے ثمری رہی۔ جم جوائن کرنے کا نہ ماحول تھا اور نہ ہی وسیلہ۔ مارننگ شوز اور رسائل میں پڑھے گئے تمام حربے ٹوٹکے آزما لیے، پر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ شادی کے 19 سالوں نے خواب نگر کی رسیلی روپہلی باقی کو نار کیا۔ زندگی میکے میں بھی سترنگی تو نہ تھی، پر آنکھوں میں خواب اور دل میں امید کا دیا روشن تھا۔ کچھ کم عمری، کچھ افسانوں کی فینٹیسی کے سبب میں نے بھی کئی ریشمی خواب کاڑ رکھے تھے، وہ شیشے جیسے نازک اور رنگین خواب جو شادی کی پہلی رات ہی ٹوٹ گئے، اور جن کی نکیلی کرچیاں گزرے 19 برسوں سے مجھے لہو لہان رکھتی آئی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا بہترین عرصہ اس گلشن کی آبیاری میں لگایا، اس شخص کو تن من کا سکھ دینے میں اپنی انا اور اپنی پسند کو بھی کچل دیا۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کئی خواب تھے۔ مجھے یاد ہے
انٹر کے امتحانات کے بعد کی چھٹیاں چل رہی تھیں اور میرا وہی بور شکل النساء سینٹر سے سلائی اور فلاور میکنگ کی کلاسز میں داخلہ کہ ایک دم سے پڑوسن ناظرہ کی وجہ سے زندگی میں بہار کا جھونکا بن کر فلم لیجنڈ آف دی فال داخل ہوئی۔ اس کے گھر پر دیکھی گئی VCR پر میری پہلی فلم۔ میں اس فلم کے سحر میں ایسا گرفتار ہوئی کہ میری کچی عمر کی چنریا بریڈ پٹ کے خیالوں سے دھنک رنگی گئی۔ انجانے میں میرے ذہن و دل میں اسی کا خاکہ بنتا چلا گیا۔ وہ فلم بھی کمبخت بلا کی رومانی تھی اور بریڈ پٹ کی بعد کی فلمیں بھی اس فلم کا تاثر ضائع نہ کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ میری فکریں میرے ماں باپ کی آنکھوں کی نیندیں حرام کرتی، میرے پوسٹ گریجویٹ ہوتے ہی آنے والے 2-4 معمولی رشتوں میں سے رحیم کا رشتہ قبول کر لیا گیا۔ رحیم کے پڑھے لکھے اور برسر روزگار ہونے کے ساتھ ساتھ اس رشتے کی اضافی خوبی اس کا خاندان ہی سے ہونا قرار پایا۔ کوئی دور پار کا رشتہ تھا ابا جان اور رحیم کا۔ ہمارے متوسط طبقے میں مردوں کی شاید بس کمائی ہی دیکھی جاتی ہے کہ مجازی ہی صحیح، خدا جو ٹھہرے، آنے والی کو دانہ دن کا وقت پر ملتا رہے، بھلا اور کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ۔ سو بنا کسی مزید سوال و جواب یا تحقیق و جستجو کے مختصر سی بری اور جہیز میں یہ شادی نبٹ گئی اور یوں چھاتی کا بھاری بوجھ ہلکا کر لیا گیا۔ شادی کے ابتدائی کچھ دن پربہار تو نہیں پر قدرے آسان گزرے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جوں جوں رحیم کی زبان کے جوہر کھلتے گئے تو زندگی تلخ سے تلخ تر ہوتی چلی گئی۔ میں بیوی نہیں، محض شے تھی، ایک معمولی برتنے کی چیز۔ 3 بیٹوں کی پیدائش نے رحیم کے سر پہ گویا کلغی سجا دی تھی اور وہ سینہ چوڑا کر کے اپنی مردانگی کے زام میں ہما وقت زمین سے بالش بھر اوپر چلتا۔ میں شاید تھان پر بندھی گائے تھی جسے چارہ اور بھوسا تو برابر ملتا مگر پیار کی تھپکی سے اس کی کوئی آشنائی نہ تھی۔ میں ستائش اور محبت کے لمس کو ترسی ہوئی عورت تھی جس کی من کی بگیا میں کبھی محبت کی پھوار سے سیراب ہوئی نہیں اور دل سدا تھر کا بے آب و گیا صحرا ہی رہا۔ میں پوری دیانت داری سے اپنی ڈیوٹی نبھاتی رہی، بلکہ اکثر تو اوور ٹائم بھی جھیلا۔ گھر گھرستی میں میری ہستی نابود اور میرا وجود سیم زدہ ہوتا چلا گیا۔ تنہائی اور تلخی کے نمک نے مجھے اندر ہی اندر ڈھا دیا تھا۔ شکل تو خیر اللہ کی تخلیق ہے، سو اس پہ کیا تبصرہ، پر رحیم اگر ذرا بھی کریم اور مہربان ہوتا تو شاید زندگی اتنی بیزار گن اور تلخ نہ ہوتی۔ میری زندگی یکسانیت کا شکار تھی، مسلسل دائروں کا سفر۔ رحیم نے کبھی مجھے جاننے کی یا کھوجنے کی جستجو ہی نہیں کی۔ جب بھی میں نے اس مد میں زبان کھولنے کی کوشش کی، اس کے ماتھے کے بل میں اضافہ اور زبان کی دھار مزید آبدار ہوئی۔ سو میری چپھی میں عافیت اور گھر کا نام نہاد سکون مضمر تھا۔ میں اپنا دل بھلا کس کے آگے کھولتی۔ رحیم تو میرے خوابوں کے راجکمار کا عشر اشیر بھی نہ تھا، شکل میں اور نہ ہی عملاً۔ رحیم تو جانتا ہی نہیں تھا کہ عورت کو چھوا کیسے جاتا ہے، اس کی کوملتا اور نمرتا کو برتا کیسے جاتا ہے، یا عورت کے دل تک رسائی کن راستوں سے ہوتی ہے۔ میں نے اپنے کلاتے من کو رسنے دیا اور لب حرف شکایت سے یکسر ناشنا رہے۔ زبانی شکایت تو دور رہی، کبھی آنکھوں اور اپنے برتاؤ پر بھی دل کی سلگتی آنچ کی تاب پہنچنے نہیں دی۔ کبھی اشارتاً بھی اپنی ناپسندیدگی اور ناآسودگی کا اظہار نہیں کیا اور ہمیشہ ماں باپ کا لحاظ اور نکاح کے مقدس بولوں کا مان رکھا۔ کرونا کی ابتدا سے ذرا پہلے ہی ہم لوگ اس متوسط محلے میں بنے 120 گز کے مکان میں منتقل ہوئے تھے۔ یہ مکان دراصل رحیم کا خواب تھا جسے اس کی خوشی کی خاطر میں نے اپنی آنکھوں میں بھر لیا تھا۔ ویسے بھی اپنے گھر کی چاہ تو شاید عورت کی گھٹی میں پڑی ہوتی ہے، سو یہ مکان اب مکان نہیں بلکہ میرا من پسند سپنا تھا۔ جو سچ پوچھو تو یہی خواب میری بے سوادی اور ازدواجی زندگی کا جائے فرار و قرار بھی۔ جانے کیوں مجھے یہ خوشگمانی تھی کہ شاید اپنا گھر ہی وہ پل ہے جسے پار کرتے ہی مجھے رحیم کے دل پر مکمل رسائی حاصل ہو جائے گی۔ اس مکان کے حصول اور اسے گھر بنانے کے جنون نے مجھے پچھلے 9 سالوں سے دانتوں سے پیسہ پکڑنے کے اصول پر کاربن رکھا تھا۔ اس گھر کی چاہ نے نہ صرف مجھے بے انتہا محنت پر کمر بستہ و آمادہ رکھا بلکہ بچت کے نت نئے طریقوں سے بھی روشناس کروایا۔ اس گھر کی خرید میں اپنا حصہ میں نے یوں ڈالا کہ اپنی ذات کو پس پشت رکھ کر اپنی سد بدھی بھلا دی۔ کفایت کے چلتے میں نے نہ صرف ماسی ہٹا دی بلکہ دروازے پر سبزیاں خریدنے کے بجائے پیدل بدھ بازار کا رخ کیا۔ لون کے سوٹ سے وائل پر آ گئی، کہیں آنا جانا ممکنہ حد تک کم کر دیا کہ اس میں خرچ بہت
اور مہمانداری کے لیے بھی بیکری سے استفادہ کرنے کے بجائے اپنی ہڈی ہی گھسائی۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے بچت کی اور خوشی خوشی اپنے میکے کا زیور اور بچت کی کل رقم رحیم کے آگے ڈھیر کر دی۔ اس گھر کی کل مالیت میں کم از کم بھی چوتھائی حصہ تو میرا ہی تھا کہ میں نے اپنے ذہنی و جسمانی آرام کو تج کر اور کڑی مشقت جھیل کر یہ بچت کی تھی۔ اپنی چھت کے نیچے میں سکون کی 4 سانسیں بھی بھر نہیں پائی تھی کہ پھانسی گھاٹ کے مجرم کے پیروں تلے تختے کھینچے جانے کی مانند میرے سر کے سائی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی۔ رحیم کا بے رحمانہ فیصلہ سن کر بڑی مشکلوں سے میں اپنا توازن برقرار رکھ پائی تھی۔ اس بے درد نے اپنی زندگی اور گھر دونوں ہی سے مجھے یک لخت بدر کر دیا تھا۔ یہ بھی کیسا دستور ہے کہ عورت اپنی جان مار کر مکان کو گھر بنائے، بچہ پیدا کرتے ہوئے ہر بار جان پر بنائے، شریک سفر کو تن من کا سکھ دیتے دیتے جب خود پھونک رہ جائے تو آخ تھو کے ساتھ تھتکاری اور دھتکاری جائے۔ اب بھلا آدھی سے زیادہ عمر تک تمہاری خدمت گزاری اور دہلیز کی پاسبانی کے بعد اب یہ مورخ کہاں جائے؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ کس پناہ گاہ یا آشرم میں منہ چھپائے؟ ساری حیاتی تمہارے نام کی سنگلی خوشی خوشی پہنے رہنے کے بعد جب اس سے اپنی شناخت کی تختی چھین کر گھر اور دل دونوں میں دوسری کو لا بساتے ہو تو وہ غریب باولی نہ ہو تو اور کیا کرے؟ دیے بام ادھر کسی اور نے تو رہا بسا کوئی اور ہے۔ پچھلی رات ہی سے رحیم کا مزاج بہت بگڑا ہوا تھا، اس حد تک کہ قربت کی ادھوری مسافت ہی میں مجھے بے دردی سے دھکیل کر خود سے پرے کیا اور بستر سے یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا کہ کیا ٹھنڈی عورت متھے پڑی ہے۔ انتہائی حقارت سے ادا کیے گئے اس جملے نے رات بھر مجھ پر سنگباری کی۔ یہ اصطلاح میرے لیے نئی ضرور تھی، مگر قربت کے لمحات میں بھی میری تصدیق کوئی نیا عمل نہیں۔ عرصے 10-11 سالوں سے اکثر و بیشتر ان نازک لمحات میں بھی میرا جسم اور سراپا طنزیہ جملوں کے نشتر سے گودا جاتا تھا۔ 19 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور میں شاید اب ان طنزیہ آتشی جملوں اور تحقیر آمیز رویوں کے سبب بے حس ہو چکی تھی۔ میں اپنے بھانوے انبریکیبل شیشے میں ڈھل چکی تھی، مگر گزشتہ شب شاید احساسات کو کسی خاص زاویے سے چوٹ لگی تھی کہ میری سوئی ہوئی انا جاگ اٹھی۔ اب بس، اب بہت ہوا۔ رحیم کا خیال ہے کہ 3 بیٹے پیدا کر کے ان کے پاس مردانگی کا صداقت نامہ ہے، مگر میرے سرتاج، تجھے کیا پتا کہ ان طویل اور صبر آزما سالوں میں میرے سوکھے کھال جیسے تڑخے بدن میں تمہاری طرف سے کبھی کاملیت کی بوند ٹپکی ہی نہیں۔ یہ ابھاگن سہاگن انتہائی قربت میں بھی نہ کبھی محظوظ ہوئی اور نہ ہی سیراب۔ میرے حصے میں ازل کی تشنگی کیوں؟ اب بتاؤ کہ میں اپنے مقتول جذبات کی منصفی کس سے طلب کروں؟ اپنے ناآسودہ بدن کا مقدمہ کس عدالت میں دائر کروں؟ گنو سب حسرتیں جو خون ہوئی ہیں تن کے مقتل میں، گنو سب حسرتیں جو خون ہوئی ہیں تن کے مقتل میں، میرے قاتل حساب خون بہا ایسے نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہے رحیم کہ تم اس ٹھنڈی عورت کو طلاق نہیں دو گے، بلکہ میں ہی اس گھگو گھوڑے کو چھوڑتی ہوں۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔